کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے تو اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے صفات چاہیے. اس کے لیے نام ہے لیکن وہ صفات موجود نہیں تو حقیقت میں وہ چیز ہوتی نہیں ہے, اس کو آدمی تسلیم نہیں کرتا. یہ ایک قانون ہے اور اصول ہے. یہاں ایک سوچ ہمیں پیدا کرنی چاہیے کہ ہر وقت ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ یار جو صفات اللہ نے مجھ میں پیدا کی ہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. یہاں پہ بٹھاتا کون ہے شیطان؟ یار نماز تو پڑھ لیا نا تم نے, یا فلاں کام تو تم نے کر لیا نا, یار جیت تو ہو گیا نا, یا ذکر تو تم نے کر لیا نا. بالکل نہیں, بالکل نہیں. بہت بڑی چیز ہے اس انسان, آپ سے بہت بڑا حساب ہوگا ہمارا. اتنا بڑا دربار حشر کا لگے گا, اللہ کا تخت بچھے گا, میزان بنے گا اور وہاں کھڑے ہوں گے فرشتے اور فیصلے ہو رہے ہوں گے. بس اسی بات پہ کس نے حاجی کیا تھا نہیں کیا, کس نے نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی. نہیں بھائیو, اللہ تعالیٰ نے جو صفت ہمیں دی ہیں اور جنہوں نے صفات کو قائم رکھا, اس صفت پہ قائم رہے, انہی صفات کے ساتھ قبر میں چلے گئے, وہ لوگ کامیاب ہو گئے. مرتبہ ثانی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اپنی صفات کو انسان پہچانے, اپنی صفات کا احساس کرنا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا, آج دکان پہ اتنا کاروبار ہوا, اتنا نیک ہوا, آج اتنا ہمارا گھاٹا ہوا ہے, اتنا فائدہ ہوا ہے, آج یہ چیز بکی ہے. کوئی دکاندار ایسا نہیں ہوگا چھوٹے سے لے کے بڑا تک تو شام کو بیٹھ کے وہ اس چیز کا اپنے دل میں حساب نہ کرتا کہ آج کتنا ادھار دینا تھا, کتنا لینا تھا. کوئی بھی نہیں ہوگا ایسا کہ جیب میں پیسے ڈالے تاکہ خرچ کر دیے. نہیں, اس کو کل دکان کھولنے سے پہلے خیال ہوتا ہے کون سا مال بکا ہے, کون سا نہیں بکا, کیا میں نے ڈالنا ہے. اور اس تو ہم اتنے ڈفر کیوں گے کہ ہم نے, شیطان نے اور نفس نے وہ احساس ہمارا ختم کر دیا کہ تم نے ایک اللہ کو جواب دینا ہے, اپنا حساب دینا ہے, اور تم اپنے آپ کو بس فارغ سمجھو, تم بخشے بخشایا کچھ نہیں ہو, بے شک تم کچھ بھی ہو. تو ہمیں وہ مہلت ہی نہیں دیتا کہ ہم اپنی صفات میں کمی دیکھ کے اس کمی کو پورا کر لیں. اللہ بس یہ کام ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کسی مجلس میں جاتے ہیں, کسی اللہ کی بات سنتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اور سب سے بڑا یہ کہ شیخ ہونا چاہیے. شیخ ہوتا ہی اسی کام کے لیے, شیخ کی ڈیوٹی ہی یہی ہے. اور مرید کا فرض یہی ہے کہ اپنے شیخ سے اپنے عیبوں کو بتائے, اپنی چیزوں کو بتائے, اور شیخ کا بھی فرض یہ ہے کہ ان کے چیزوں کو دیکھے, اس میں کمی کیا ہے, ان کمی کو اوپر تک لائے. یہ دوستی ہے, ایک اللہ کے لیے دوستی کہا جاتا ہے. شیخ مرید جو ہے نا, یہ اس لیے نہیں ہے کہ بھائی اور کے مقصد سمجھے, نہیں, یہ ایک ایسی دوستی ہے. اللہ نے کہا یہ میری وجہ سے دوست ہوئے ہیں, میری وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو قریب کیا ہے, میری وجہ سے انہوں نے محبت پیدا کی ہے. تو اللہ کہتا ہے میری وجہ سے جو محبت کرنے والے شخص ہیں الحمدللہ بے حساب جنت میں جائیں گے. وہ کیا صفت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر مومن میں ہونی چاہیے؟ وہ صفت تھی اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا. بولے سبحان اللہ. سب سے بڑی صفت, نمایاں صفت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی مخلوق. مخلوق کون ہے؟ یہی نہیں کہ ہم جو جاندار ہیں. مخلوق تو یہ ایک پتنگا بھی ہے, ایک کیڑی بھی ہے, ایک پرندہ بھی ہے, ایک پھول, یہ جو ہے ہر چیز جو اللہ کی ہے جاندار آپ کو نظر آتی. چھوٹا سا کیڑا بھی ہے, ساری کیا چیز ہے, وہ کھاتی بھی ہے, پیتی بھی ہے, الحمدللہ اس کو اولاد بھی ہے, اس کے معاملات بھی ہیں, سب کچھ اس کے موجود ہیں. ایک اس کی دنیا ہے, اس کے اندر باتیں بھی کرتی ہے, وہ درود بھی پڑھتی ہے اور ذکر بھی کرتی ہے. مثال ہے حدیث میں. یہ تزکیہ جو ہے جو اللہ والوں پا جگہ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس صفت کو جو ہے ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں جو صفات ہمارے میں نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا سائے مشکور ہے, تو نے اس کام میں چل پڑا ہے تو یہ میرا کام ہے کہ ساری صفات تیرے میں واپس کر دوں گا انشاءاللہ. بالکل کرے گا اللہ پاک. پہنچ جائیں آپ کہ جی میں تو یہ صفتیں میرے نہیں ہیں, اور یہ آپ نے طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے تو یہ صفت واپس لا سکتا ہے. اب میں نے کوشش شروع کر دی, باقی تیری مرضی ہے. جب دربار میں بلائے گا میں تو کہوں گا میں نے تو کوشش کی تھی جہاں تک میں کر سکتا. طریقہ کیا بتایا اس کو واپس لانے کا, صفت لانے کا کیا بتایا؟ مرتبہ احسان حاصل کرنے کا. وہ کس سے حاصل ہوگا؟ کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا پڑے گا, اس کو بتانا پڑے گا, اس سے تعلق رکھنا پڑے گا. حضرت صرف یہ نہیں آپ بیعت ہو گئے تو بس جان چھوڑے گی, نہیں, تعلق یہ ہوگا کہ حضرت مجھے کچھ بتائیں میرے اندر کیا کمی ہے, میں کس طرح اس کو پورا کروں.
میں کیسے کروں. بس یہ باتیں جب شروع ہو جائیں گی پھر جس حال میں آدمی اس دنیا سے جائے گا اللہ اسی حال میں اٹھائے گا جس حال کی محنت کر رہا ہے.